بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے. وہی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بے عیب اس کی صفات. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. سنو فقہ اور اسی سے کامیابی ہے، یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد ہم دعوت سینٹر کی کلاس اور ایک کورس جو دعوت سینٹر کے تحت قائم ہے، بصیرہ اکیڈمک کورس، جس میں دین کی بنیادی تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے. لیول 2 کا کورس چل رہا ہے. جس میں ہم توحید، فقہ اور حدیث پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بلکہ لیول 2 میں ہم کہہ سکتے ہیں
کہ توحید، فقہ، حدیث اور الدروس المہمہ کتاب جس میں قرآن پاک کی مختصر تفسیر ہو رہی ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دروس اللغة العربیہ کتاب جمعرات کے دن جو آن لائن ہو رہی ہے، یہ اسی کورس کے تحت ہے، وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے سلسلے کو جوڑتے ہیں وہاں سے جہاں بات رکی تھی۔ آج کی تاریخ 20 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری، مطابق 22 نومبر 2024 عیسوی۔ معزز طلاب العلم، ایمان کے اصول کی شرح ہم پڑھ رہے تھے، ایمان کے ارکان ہم پڑھ رہے تھے جو کہ 6 ہیں۔ اسلامی عقیدے کے اصول یا ایمان کے ارکان کہیں آپ، 6 ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، باہر آواز نہیں آ رہی، آخرت پر ایمان اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان۔ اس میں الحمدللہ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل پڑھ لیے ہم 4۔ اللہ پر ایمان کس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، اور فرشتوں پر ایمان کس کو کہتے ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر، پیغمبروں پر ایمان پڑھ لیا۔ آخرت پر ایمان ہم پڑھ رہے ہیں، رائٹ، پورے پڑھ لیے، ماشاء اللہ۔ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ لیے؟ آخرت پر ایمان شروع کیے۔ پڑھ رہے ہیں اس کو، جی۔ آخرت پر ایمان، پچھلی جمعہ کلاس نہیں ہوئی تھی، کیوں؟ مدینہ منورہ کا رحلہ تھا، طلاب العلم، طالبات علم آئے، جزاکم اللہ خیر، اور جو نہ آئے اللہ تعالیٰ برکت دے ان زندگیوں میں، جو آئے ان کی زندگی میں برکت دے، آمین۔ آخرت پر ایمان، آخرت کس کو کہتے ہیں؟ ایک قیامت کو کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں، اردو میں بھی عربی میں بھی۔ اردو میں کہتے ہیں آخرت، قیامت، اور کیا کہتے ہیں؟ قیامت، آخرت۔ عام طور پر جو معروف الفاظ ہیں یہ 2 ہی ہیں، عربی میں کئی الفاظ ہیں اس کے لیے، الساعہ، الیوم الآخر، آخری دن، مطلب اس کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا، ایسے۔ الآخرہ بھی کہتے ہیں، القیامہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یوم الدین بھی کہتے ہیں، مالک یوم الدین۔ تو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین کامل ہو، اس بات پر پختہ یقین ہو
کہ جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد سے لے کر جنت و جہنم میں داخل ہونے تک اور جنت و جہنم میں بھی جو کچھ ہوگا بتایا ہے، ان تمام چیزوں پر پختہ یقین. بلکہ ایسے لائیے، آپ لکھنا ہو تو ایسے لکھ سکتے ہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد سے لے کر جنت و جہنم تک جو جو چیزیں بیان کی ہیں اس پر پختہ یقین. جی، قیامت پر ایمان لانے کا مطلب، قیامت پر ایمان لانے کا مطلب ہے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے موت کے بعد سے لے کر کب تک؟ جنت و جہنم تک. ساری چیزیں جس کی ڈیٹیلز، جس کی تفصیل یا تفصیلات کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں، ان پر ایمان و یقین. سمجھ میں آیا؟ جیسے پوری موت کے بعد قبر کی آزمائش. موت کے بعد سے لے کے کیا چیزیں ہیں؟ تو موت کے بعد کیا ہوگا؟ قبر کی آزمائش، پھر قبر کی نعمت اور عذاب، دوبارہ زندگی، کوما لگا سکتے ہیں، دوبارہ زندگی، میدان حشر میں جمع ہونا، اعمال ناموں کا دیا جانا، اعمال ناموں کا اڑ کر آنا اور اعمال ناموں کا دیا جانا. اڑ کر آئیں گے اعمال نامے. صحیفے، حساب. کیا ہے؟ حساب یعنی حساب ہوگا، حساب لیا جائے گا، سب سے حساب لیا جائے گا. دو قسم کا حساب، آسان حساب، مشکل حساب. ترازو، جن میں اعمال تولے جائیں گے. حوض، کون سا حوض ہے؟ پڑھے نا سورہ کوثر میں. پل صراط، پل کاما ڈال، ہم تو لکھ رہے نہیں، کچھ لکھ رہے ہیں. 1 2 3 4 لوگ نظر آ رہے ہیں. 5 ہے، نہیں لکھ، آج نہیں لائے. 6 لوگ لکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں 15 لوگ. باقی کے لوگ کیوں نہیں لکھ رہے؟ اللہ عالم. چلیے، پل صراط، ٹھیک ہے. شفاعت، سفارشیں جو ہوں گی، اور جنت اور جہنم، اور دونوں کے لیے جو کچھ تیار کر دیا گیا، جنتیوں کے لیے اور جہنمیوں کے لیے. سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آخرت پر ایمان لانے میں یہ سب چیزیں ہیں نا ابھی جس کا ذکر ہم نے کیا. اس کی تفصیلات کہاں ہیں؟ اس کی تفصیلات قرآن و حدیث میں وارد ہے، اس پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے. جیسے قبر کی آزمائش ہم بتائے تو اس کے پورے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے قرآن و حدیث میں، کیسے آزمائش ہوگی، سوالات کون کریں گے، کتنے کریں گے قبر میں، اس کے جوابات کیا ہوں گے، پھر انعام کیسے ملے گا جنت، قبر میں انعام کیا ہوگا، قبر میں عذاب کیسے ہوگا، پھر دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، میدان حشر میں کیسے جمع ہوں گے، میدان حشر میں کیسے جمع ہوں گے، صحیفے کیسے دیے جائیں گے، حساب کیسے لیا جائے گا، ترازو میں کیا کچھ تولا جائے گا، کیسے تولا جائے گا، حوض کوثر کے بارے میں کیا آیا ہے، پل صراط کا معاملہ کیا ہوگا، اس پر گزر کیسے ہوگا، گزریں گے کون، نہیں گزریں گے کون. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر شفاعتیں کس کی، کتنی، کیا کیا، اور جنت و جہنم. اب دیکھیں اس کی تفصیل تو یہاں نہیں ہے کلاس میں، چاہیے یا نہیں چاہیے تفصیل؟ لمبا ہے نا ریکارڈڈ پورا خلاص. اگر آپ کو یہ چاہیے تو ہمارے پاس ریکارڈڈ کلاسز موجود ہیں، موت سے جنت تک کا سفر، جس کی کلیکشن کے لیے ایک جگہ اس کو
جمع کرنے کے لیے یا اس کو تھوڑا سا مراجعہ کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں ہماری دعویٰ ٹیم کو ہے ریڈی ہے الحمدللہ. کس کے پاس ہے؟ لنک شیئر کریں گے. عبدالعزیز بھائی کی ذمہ داری ہے. ابو عبداللہ جو کلاس کے ذمہ دار ہیں. موت سے جنت تک کا سفر، یہ ریکارڈڈ کلاسز ہوئی ہیں، ویڈیو کلاسز موجود ہیں. زوم پر ہوئی تھی نا؟ نہیں، ہاں یوٹیوب پہ، زوم پہ شاید. بہرحال اس کا لنک شیئر کریں گے. آج رات کا چاند غروب ہونے سے پہلے، سورج تو غروب ہو جائے گا 6:45 بجے، چاند غروب ہوگا پتہ نہیں 1:30-2 بجے. چاند مون سیٹ بولیں گے نا، مون سیٹ سے پہلے ابو عبداللہ شیئر کریں گے. اس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے. چلیے، قیامت پر ایمان لانے کے لیے 3 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے بیسکلی، یا قیامت پر ایمان لانے میں 3 بیسک چیزیں شامل ہیں، انکلوڈ ہیں، جو 3 ویری ویری امپورٹنٹ چیزیں. نمبر 1 الایمان بالبعث، دوبارہ زندگی پر ایمان. نمبر 2 الایمان بالحساب والجزاء، حساب اور بدلے پر ایمان، حساب و جزا. نمبر 3 الایمان بالجنت والنار، جنت اور جہنم پر ایمان. کون بولیں گے 3 چیزیں کیا ہیں؟ عبداللہ بولیے. دوبارہ زندگی، حساب اور بدلہ، جنت و جہنم. پیچھے سے کون بولیں گے؟ پیچھے سے کون بولیں گے 3 چیزیں؟ سیکنڈ لائن سے کون بولیں گے؟ ہاں غلط. حساب اور بدلہ 1، جنت و جہنم 2، اور بدی، نماز روزہ زکوٰۃ قربانی. کیا بول رہے برکت بھائی؟ جی دوبارہ زندگی، ایک چیز دوبارہ زندگی، حساب اور جزا، حساب اور بدلہ، حساب و کتاب نہیں، حساب اور بدلہ، جنت اور جہنم. تیسری لائن سے کون بولیں گے؟ آپ دونوں ہیں تیسری لائن میں. دوبارہ زندگی، حساب اور بدلہ، حساب و جزا، جنم. چوتھی لائن سے کون بولیں گے؟ جس میں دعویٰ سینٹر کے 2 ہیں، آپ 4 جو بیٹھے ہیں. چوتھی لائن بھائی، پہلی صف، دوسری صف، تیسری، چوتھی صف کی. ہاں امجد بھائی. جنت و جہنم 1، حساب اور جزا 2، دوبارہ زندگی، موت کے دوبارہ زندگی. ہم ترتیب سے چلیں. آخری لائن سے کون بولیں گے؟ چوتھی صف سے. 1 2 3 4 5ویں صف سے. پانچویں صف پہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. 1 2 3 وہ تو ابھی آئے ہیں. ہاں کیا ہوا؟ دور بیٹھتے ہیں اور پیچھے جائیے، گاڑی میں بیٹھتے، بھیجو انتظام. ہاں کیا ہے 3 چیزیں؟ دوبارہ زندگی 1، حساب و جزا، ہاں بس، جنت و جہنم. دوبارہ زندگی، حساب و جزا، جنت و جہنم. دوبارہ زندگی کیا ہے؟ یہ دوبارہ زندگی کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ جب اسرافیل علیہ السلام پہلی بار فرسٹ پھونک پہلی بار سور میں پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی. دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکیں گے، سور میں، سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، جائیں گے. کیسے نکلیں گے قبروں سے؟ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، بلکہ اللہ نے بھی بتایا ہے.
سورہ انبیاء کی آیت اللہ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. جیسے ہم نے شروع میں پیدا کیا ویسے ہی ہم دوبارہ پیدا کریں گے. وعدہ ہے ہمارا اور ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. کیا ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے دیدار سے ہم لوگوں کو محروم نہ کر جنت الفردوس میں. آمین یا رب العالمین. آمین. جس کو اللہ کو دیکھنا ہے وہ آمین بولے ہوں گے، نہیں جن کو نہیں دیکھنا ہے تو خاموش بیٹھے ہوں گے. ان کو کیا ہے، ہم آمین نہیں بولتے، ہم کو خالی بیٹھنا ہے، جانا ہے. ٹھیک ہے. چلیے، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ عز و جل نے یہ خبر دی ہے کہ شروع میں ہم نے جیسے پیدا کیا ویسے ہم دوبارہ پیدا کریں گے. شروع میں انسان کیسا پیدا ہوتا ہے؟ کپڑے پہن کے، بغیر کپڑوں کے. بچہ جب پیدا ہوتا، بچہ بچی بغیر کپڑوں کے، بغیر چپل کے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حدیث میں بیان فرمائی. صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا لوگ جب ننگے بدن اٹھیں گے ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنت الصدیق، معاملہ بہت بڑا ہوگا اس وقت، ہولناکی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا. انسان کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اٹھایا جا رہا ہے دوبارہ زندہ قبر سے، کہاں جائے گا، کیا ہوگا، کیا حساب ہوگا، بدلہ کیا دیا جائے گا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، کیا کچھ ہوگا. ہول، ایک پریشانی، ایک ٹینشن ایسے رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدن علینا انا کنا فاعلین. یہ کام ہم کرنے والے ہیں. قرآن و حدیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے دوبارہ زندگی. جیسے کہ قرآن کی ایک اور ایک آیت میں آپ کو بطور دلیل جو کتاب میں ہے، سورہ مومنون کی آیت، اللہ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر بے شک تم سب اس کے بعد، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد مرنے والے ہو. پھر بے شک تم سب لوگ قیامت کے دن اٹھائے جانے والے ہو. دیکھیں دلیل لکھ لیں. زندگیاں کتنی ہوتی ہیں انسان کی پتہ ہے آپ؟ پہلی زندگی کون سی ہوتی ہے؟ جلدی جلدی بولو، نہیں معلوم ہو تو بولو، میں بول دیتا ہوں. آپ لوگ ایسا دیکھتے جیسا میں سائنس کا کوئی سوال آپ سے کر رہا ہوں جو مجھے خود سائنس پوری نہیں معلوم ہے. آپ ایسا مت دیکھو. آپ ادھر دیکھ لو اگر میرا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. ٹھیک ہے، جواب تو عجیب دکھتا ہے نا. ایسے ہی بیٹھتے بعض اسٹوڈنٹ خالی ایسا بیٹھتے، آپ بولتے رہو خالی. کہاں ہیں شاید اس کو نہیں معلوم، بیچارے کو کہاں بیٹھا ہے نہیں معلوم. آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں ہوں یہاں انشاءاللہ استاد آپ کا. اگر سمجھو تو، نہ سمجھو تو کچھ بھی نہیں. سمجھو تو بہت کچھ، نہ سمجھو تو کچھ نہیں. لیکن ایسے بت بن کر مت بیٹھے بھائی، بولیو، حرکت. موسم بدل رہے ہیں، اس طرح ہے، پکار رہے ہیں. سول ڈیفنس والا نے پتہ نہیں کیا میسج بھیجا ہے، ابھی پڑھا نہیں میں اس کو. بارشوں کے آثار ہیں، یہ لو لے لو. سنڈے منڈے بارشوں کے امکانات. کہاں؟ طائف، جموم، بحرہ، میزان، ادم، قردیات، کامل، مویا، خرما. ہمارا جدہ بھی آ گیا. خلیص من یوم الجمعہ الی یوم الثلاثاء، جمعہ سے لے کر منگل تک. یہ لو خبریں آ رہی ہیں اچھی اچھی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت والی رحمت والی بارش برسائے. جمعہ 22 سے 26 22 ہے. خبریں سنا رہا ایسے بیٹھا. ناشتہ نہیں کیا تو بولو میں کروا دیتا ہوں انتظام. یہ ایسے جواب دو بھائی، آنسر دو. ہاں کیا پوچھا میں ابھی؟ بولو. جب وہ یاد ہے کیا دیکھیں کیا پوچھا. جی زندگیاں کتنی ہوتی انسان کی پوچھا میں. ایک بولیے. ایک دنیا کی زندگی، ایک مرنے کے بعد. دو، انہوں تین بول رہا.
پیچھے بیٹھے بول کے بعض لوگ بیٹھتے پیچھے لیکن رہتے تھے آگے. زندگیاں کتنی رہتی ہیں؟ 3 آپ بولے. یہ بول رہے 2, ایک دنیا کی زندگی, ایک مرنے کے بعد کی زندگی. تیسری کون سی ہے؟ ہاں آہستہ کہیں بول رہے ہیں سب وہاں سے چاہے سب وہیں تھے آپ بولیے. آپ عبداللہ ایک بات بول رہے ہیں آہستہ, جو سب کو معلوم ہے ہم سب تھے. ماں کے پیٹ کی زندگی بول رہے ہیں, یہ بھول گئے کیا آپ؟ نہیں رہتی زندگی ہو. ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رہتا نہیں رہتا؟ زندگی رہتی نہیں رہتی؟ یس. انصاری صاحب بول رہے 4 زندگیاں. بھائی 3 تو معلوم ہو گئے, چوتھی کیا ہے انصاری صاحب آپ بتا دیں. 1 2 او یا سلام اللہ حبیبی انت یا اخی, پیشانی پہ بوسہ دے دوں کیا؟ حبیبی واللہ انت. برزخ کی زندگی ہے. پھر ایک زندگی ماں کے پیٹ کی زندگی جو سب کو معلوم ہے. دوسری زندگی دنیاوی زندگی. تیسری زندگی انصاری صاحب برزخ کی زندگی. نہیں ہے برزخ کی زندگی. ابھی جو آپ کے ہمارے جو رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں وہ کہاں ہیں؟ قیامت ہو گئی؟ ماں کے پیٹ میں ہیں وہ لوگ؟ نہیں. زمین پر ہیں؟ نہیں, فوت ہو گئے. تو کہاں ہیں؟ Where are they? They are in برزخی زندگی. جی برزخی زندگی ہے. تو یہ زندگیاں ہوتی ہیں. ہم جس زندگی کی بات کر رہے ہیں یہ آخرت کی زندگی ہوگی. لاسٹ اٹھائے جائیں گے قبروں سے. آیتیں ہم نے پڑھی, یہ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ثم انکم بعد ذلک, اس دنیاوی زندگی کے بعد تم لمیتون, مرنے والے ہو. سب مریں گے. عبد الرحیم سب مریں گے. آل بچے جو ہیں نا, یہ بچے عبداللہ عبد الرحمن, یہ جو لائن ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کتنے بچے ہیں پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے؟ 1 2 3 4 5 6 6 بچے. اور وہ ایک بچہ ہے نہیں ہے. صرف فرصت میں ملاؤ میرے کو ذرا, اس سے میں بات کرنا, ایک میٹنگ کراؤ میری اس کی. میرے دعوت سینٹر میں سب سے زیادہ آواز اسی کی رہتی بیچاری کی. آخر اس کا ایشو کیا ہے, یہ ہے کون, کیا ہے, ذرا میں اس کو سمجھوں یا مجھے سمجھے, ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں ذرا. یہ 6 بچے آپ لوگ بتائیے, اس کی دلیل دیجئے مجھے قرآن کی آیت سے کہ سارے لوگ مرنے والے ہیں. عبد الرحیم سے لے کے, نہیں آپ نہیں, آپ ذرا بڑے ہیں نا, کیا ایج ہے آپ؟ 12. نہیں یہ 5 بچے, وہ تو بہت چھوٹا ہے. 2 3 4 5. جی بیٹے. کل نفس ذائقۃ الموت. بہت اچھے. نیکسٹ اس میں لائیں گے, وہ چاکلیٹ وغیرہ نہیں لائے شاید آج. ابو عبداللہ ملے گا انشاءاللہ بیٹے. ان کا نام کیا نام رہا؟ فاضل. فاضل کا انعام ذرا یاد رکھنا, بہت اچھا جواب. اور عبداللہ کا انعام, عبداللہ کا جو انہوں نے کہا کہ زندگی نہیں, ایک فاضل, آپ نام لکھ لیجئے. فاضل عبداللہ نام لکھیے. نام افروز بھائی. انصاری صاحب کو تو زبردست ہے. اور بھی دیے نا کون؟ آپ بھی بولے تھے نا. اچھا یہ نا, ہاں عبید, ہاں افروز بھائی. تو 2, ہاں ایک بھی بولا تو دیے نا. اچھا زندگیوں کا نام بولے, اتنے لوگوں کے نام لکھیے انشاءاللہ اپن کر لیں گے دونوں مل کے کچھ. چاکلیٹ کے ڈبے میں. ٹھیک ہے, بہت اچھے بیٹے. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ دنیا کی زندگی ہے. اس کے بعد کی زندگی کون سی زندگی ہے؟ لمیتون, اس کے بعد مرنا ہے, موت. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, پھر بے شک اس کے بعد تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یہ قرآن سے دلیل, حدیث سے دلیل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحشر الناس, ابھی جو میں تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی. یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا. دیکھیے قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے, مطلب قبروں سے ننگے بدن, ننگے پاؤں اور بغیر خطرہ کی. اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع بھی ہے. قرآن کی آیت اور بھی موجود ہے.
افحسبتم، بہت ساری دلیلیں ہیں، میں نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ مطلب اگر کوئی انسان یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کو اللہ نے بیکار پیدا کیا اور لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں آئے گا تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اس کے بعد دوسری چیز الایمان بالحساب والجزاء، یہ تو دوبارہ زندگی ہے، اور اللہ نے مثالیں دی ہیں دوبارہ زندگی کی۔ زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بارش برسا کر دوبارہ زندگی دیتا ہے نا جی، کھیتیاں اجڑ جاتی ہیں، سوکھا پڑ جاتا ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں، قحط سالی ہو جاتی ہے، تو اللہ عز و جل وہ زمین مردہ ہو گئی، اب وہ اس زمین کو دوبارہ اللہ زندہ کرتا ہے بارش برسا کر، ایسے انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ دوسری چیز حساب اور جزا ہے، حساب ہوگا، سب کا ہوگا حساب، اور بدلہ بھی ہوگا۔ حساب دو قسم کا ہوگا، آسان حساب، مشکل حساب۔ ایمان والوں کا حساب آسان ہوگا، کافروں کا، منافقین کا حساب عسیر ہوگا۔ حساب دو ہے، یسیر، عسیر۔ آسان حساب مومنوں کا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ اللہ نے فرمایا جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ تو ایک حدیث میں ہے آسان حساب کا مطلب یہ ہے مومن کا حساب کیسے ہوگا، اللہ دیکھے گا، پیشکش ہوگی، بس وہ تدقیق نہیں ہوگی اس کی، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ نہیں، بس صرف دیکھا، آسان حساب۔ کافروں کا حساب بڑا سخت ہوگا، علی الکافر کیا ہوا، حساباً عسیرہ ایک لفظ آتا ہے قرآن میں، علی الکافرین غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا، کافروں کا حساب سخت ہوگا۔ اور یہ جو حساب ہوگا تو بدلہ بھی ملے گا، کیسے بھی بندے نے جو عمل کیا اس کا بدلہ، اچھا کیا تو اچھا بدلہ، برا کیا تو برا۔ دعویٰ سینٹر میں آئے، بیٹھے، علم حاصل کیا، اچھا بدلہ ملے گا، تھیٹر میں جا کے مووی دیکھے تو وہ برا بدلہ ملے گا۔ قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کیے، تلاوت کیے، زبان سے اچھے الفاظ استعمال کیے تو اچھا بدلہ، گالی دیے، گانے گائے، جھوٹ بولے تو برا بدلہ۔ تو بندوں کو ان کے اعمال کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا، جس کی دلیلیں ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں۔ قرآن کی آیت سنیے، سورہ غاشیہ کی، جو مشہور آیت ہے، بارہا آپ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ ایک بات بولوں، میں بولوں، یہ دو آیتیں اگر دنیا والے غور کریں، صرف یہ دو آیتیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ساری گڑبڑ ٹھیک ہو جائے گی۔ صرف دو آیتیں، کیا ہے پہلی آیت؟ ثم ان الینا ایابہم، پھر بے شک سارے انسان لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے۔ لوٹ کر کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس۔ تو کہاں جانا ہے لوٹ کر؟ یہ لوٹ کر کیوں بولا گیا ہے، کوئی بتا سکتے؟ آسان سوال، میں سوالات آسان کرتا ہوں، جواب دے دو اللہ کا، میں تو اپنے پانی پی لوں گا میں۔ آسان سوال جی، ہاں اللہ بھیجا، اللہ واپس اللہ کے پاس جا رہے، کتنا آسان سوال ہے نا۔ آئے اللہ کے پاس سے، جا رہے تو واپسی، ایابہم، اللہ کے پاس جانا ہے، بس اس پر غور کرے بندہ، کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے بھائی؟ اللہ کے پاس۔ کون اللہ؟ العلیم، ہر چیز کو جانتا ہے آپ کی، الخبیر، آپ کی ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، السمیع، آپ کی ہر بات سنتا ہے، البصیر، ہر چیز دیکھتا ہے، وہ اللہ عز و جل، اس کے پاس جانا ہے، جانا ہے نا؟ ایمان ہے اس پر؟ جی، تو پھر اس کا اثر کہاں ہے؟ ایمان ہے کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانے کا ایمان ہے، یا وہ بعض لوگ جو ایسا بولتے کہ جو ہے اچھے کام کیے تو اچھی شکل میں، اچھے روپ میں آؤ گے،
برے کام کیے تو بندر یا سانپ بچھو بنیں گے، وہ روپ دھارن کرو گے. ویسا ہے ہمارا. اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے. جس کے پاس جا رہے ہیں وہ سب جانتا ہے. پھر کیا کرے گا وہ؟ ثم ان علینا حسابہ، پھر بے شک ہم سب کا حساب لیں گے. اللہ، اگر اس پر ایمان ہو بندے کو. بہن کی جائیداد کھا لے گا، بہن کے پیسے، زمین جائیداد کا حصہ کھا لے گا. بیوی شوہر کو تکلیف دے گی، شوہر بیوی پر ظلم کرے گا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو تکلیف دے گا، لوگ قتل کریں گے، چوریاں ہوں گی، ڈکیتی ہوں گی، جھوٹ بولا جائے گا، ظلم ہوگا، شرک ہوگا، بدعت ہوگی. ان علینا حسابہ، حساب ہم لیں گے. کون لے گا حساب؟ اللہ. اور اللہ تعالیٰ حساب جلدی لے گا. معلوم ہے آپ کیا ہے وہ آیت؟ ہاں، ان اللہ ہے نا ایسی آیت، سریع الحساب. ان اللہ سریع الحساب. ہاں، اللہ تیز حساب لینے والا ہے، تو حساب اللہ لے گا. اللہ اکبر. چلیے، تو یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ حساب ہوگا. جب حساب ہوگا تو بدلہ بھی دیا جائے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اس کی دلیل ہے، متفق علیہ حدیث ہے. اور سے سنیے، بہت زبردست حدیث ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فیقول نعم ای رب حتی اذا قررہ بذنوبہ ورأى أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله متفق عليه. کیا حدیث ہے، سنی حدیث. مبارک ہو آپ سب کو، آپ کے ساتھی سو رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. یہ حدیث وہ سننے سے سو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کرے گا اپنے. یدنی المؤمن، ایمان والے بندے کو. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. بولیے بھائی. ارے الحمدللہ نہیں آتا بولنے. ارے شکر کرو بھائی، ایمان بھر شکر کرو. میں بول رہا ہوں الحمدللہ، آپ لوگ الحمدللہ نہیں نکلتا، خالی بولا نا ایسے بیٹھے. الحمدللہ بھی نہیں بولتے، شکر بھی نہیں بولتے، سوال کا جواب بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں بولتے، خالی ایسا دیکھتے اٹھ کے چلے آتے. اس کے بعد کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا نہیں معلوم. ایک ایک سے ذرا بات کرنا پڑے گا مل کر، ہر ٹائم کا مسئلہ ہے. ان اللہ یدنی المؤمن، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کرے گا، پھر اس کو چھپائے گا دنیا کی نگاہ سے. پردہ ڈالے گا اس پر، چھپائے گا اس کو، یعنی اکیلے میں بات کرے گا اللہ تعالیٰ بندے کو، مومن بندے سے، ایمان والے سے. کیا بولے گا اللہ تعالیٰ؟ کیا بات ہوگی دیکھیے اللہ کی اور بندے کی. اللہ بولے گا اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، فلاں گناہ یاد ہے، وہ 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 گناہ یاد ہے. گناہ یاد دلائے گا اللہ. کس کے؟ کس کے؟ سن رہے ہیں؟ سن رہے؟ ہاں، مومن بندہ. تو اس کا مطلب مومن بندہ بھی گناہ کر سکتا ہے. پوائنٹ. ارے ایمان ہے کیسا؟ بعض لوگ بولتے ہیں ارے جیسا وہ بولتے نہیں، یہ داڑھی رکھ کے کیا ہے، یہ سگریٹ پیتے پیتے پھر یہ نکالو پھر پیو. یہ مطلب، اب پھر کیا مطلب بھائی؟ آپ کو شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کر آپ سگریٹ پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب داڑھی میں رکھا تو نہیں پینا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ. مفہوم تو یہی ہے آپ کی بات کا. نکال دوں پھر پیتے پھروں. یہ بولو کہ مسلمان رہ کر یہ کیوں کر رہے ہیں، ایمان لا کر کیوں کر رہے ہیں کام. تو گناہ ہوتے ہیں بہرحال. چلیے، اللہ رب العالمین بندے سے اعتراف کروائے گا. اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، فلاں گناہ یاد ہے، فلاں گناہ یاد ہے، فلاں. فیقول، جواب کیا ملے گا؟ اور کون پوچھ رہا ہے؟ علیم، العلیم الخبیر. تو بندہ کہے گا نعم اے رب.
جی ہاں ہے میرے پر، یاد ہے، اللہ یاد دلائے گا۔ ایک سورہ پڑھے تھے یاد ہے، ایک سورے میں ایک آیت پڑھے تھے یاد ہے، کون سی آیت؟ فمن ثقلت نہیں، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة يره، یاد ہے؟ ذرے کے برابر دیکھے گا، اللہ دکھائے گا اور یاد دلائے گا، اعتراف کرے بندہ کہے گا نعم، حتی اذا قررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ اس کے جتنے گناہ تھے سب کا اقرار کروائے گا اس سے، کیا نہیں کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، اس میں نہیں ہے بھی جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ صحیح بخاری میں، کیا میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا کہ یہ تیرے گناہ نہیں ہے انہوں نے لکھ دیا تیرے؟ تو نہیں اللہ میرے I have done، میں نے کیا یہ سب، میں نے کیا ہے، میرے گناہ ہیں۔ اور وہ جب دیکھے گا کہ اس سے اقرار کروایا جا رہا ہے تو وہ سمجھے گا میں تو گیا، وَرَآ أَنَّهُ هَلَكَ، وہ سمجھے گا میں تو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، ابھی اللہ مجھے دکھا رہا ہے میرے گناہ، اعتراف اقرار ہو رہا ہے۔ فیقول نہیں فیقول قال، اللہ فرمائے گا قد سترتها علیک فی الدنیا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، میں نے ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دیا، میں نے تیرے ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دیا، آج میں ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ ہے غفور، یہ ہے غفار، کون؟ اللہ، یہ ہے ستیر، یہ ہے غفور، اور یہی مطلب ہوتا ہے مغفرت کا۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم جو اللہ سے کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، تو مغفرت کا میننگ کیا ہے؟ یہ کیا کہ دنیا میں گناہوں پر کورنگ ہو جائے، پردہ، اور آخرت میں معافی، دنیا میں پردہ، آخرت میں معافی، دس از کالڈ مغفرت، یاد رکھنا، امتحان میں ہو سکتا آ جائے۔ فیعطیٰ کتاب حسناتی، جب بخشش ہو گئی، جب یہ بات اللہ نے بیان فرما دی کہ میں نے ان گناہوں پر تیرے پردہ ڈالا تھا دنیا میں، آج میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو اس کو پھر نام اعمال کون سا ملے گا؟ نیکیوں کا ملے گا۔ گناہ تو معاف ہو گئے نا صاحب، مومن بندہ ہے، گناہ بھی تھے نہیں کیا نہیں تھے، گناہوں پہ پردہ ڈال کے اللہ نے اس کو بخش دیا، نیکیوں کا نام اعمال اس کو دے دیا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُونَ وَالْمُنَافِقُونَ، سیکنڈ ٹائپ آف پیپل، کافر اور منافق، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا، کفر سے بھی بچایا، نفاق سے بھی بچایا، اللہ ہمیں جتنی زندگی باقی بچی ہے کفر اور نفاق سے بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، اکیلے میں بات نہیں ہوگی، تنہائی میں جیسے مومن سے اللہ نے بات کی، پردے میں نہیں، سب کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے بولا جائے گا ان کے بارے میں، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے بارے میں۔ اس حدیث کو امام بخاری میں مسلم نے روایت کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ کس کو سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ بس کافی ہے اتنا؟ نہیں اور چاہیے؟ فقہ کون پڑھیں گے؟ اگر یہی پڑھنا ہے اور آگے تو ابھی دو چیزیں ہم نے پڑھ لی، باقی بات رکی ہے جنت اور جہنم پر۔ ایمان بالیوم الآخر میں تین چیزیں شامل ہیں۔ نمبر ایک، دوبارہ زندگی، نمبر دو، حساب و جزا، نمبر تین، اللہ سے دعا ہے جنت و جہنم پڑھنا ہے انشاءاللہ، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اتنا کریں کہ آخرت کی زندگی ہماری بہتر ہو جائے، اور نام اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں مل جائے، اور ہم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کا حساب نہیں ہوگا،
تو ساری تفصیل وہ جو لنک آپ کو اپنے بھیجیے نا، بھیجیں گے، بلکہ بھیج دیے نہیں، ماشاء اللہ اللہ جزائے خیر، بھیج دیے. دیکھیے وہ موت سے جنت تک کا سفر والے جو سلسلہ ہے وہ آپ لمبے ہیں کافی، تو اس میں آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو تفصیل معلوم ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیے، سجدے سہو نہیں، یہ تو پڑھ لیے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیے تھے جی، پڑھ لیے. سجدے سہو بھی پڑھ لیے جی. جمعہ، صلاۃ الجمعہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ صلاۃ الجمعہ. آج کیا ہے؟ یوم الجمعہ. صلاۃ الجمعہ کا مطلب کیا ہے؟ جمعہ کی نماز. صلاح ہے نا جمعہ کی. جمعہ کی نماز کے بارے میں کچھ ضروری چیزیں فقہ کے اس سبجیکٹ میں آپ کی خدمت میں پیش. توجہ فرمائیے، جیسے ابھی تک توجہ باقی تھی. ایک سورہ ہے قرآن میں جس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے. ایک سورہ ہے قرآن میں جس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے. اللہ نے اس جو سورہ میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 9، اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کیا خطاب ہے نہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کون لوگ؟ کون لوگ برکت بھائی؟ جو ایمان لائے. یہاں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان نہیں لائے. میں اور آپ کن لوگوں میں سے ہیں؟ کیا انداز ہے نا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اچھی لکھ رہی آیت، یا ایھا الذین آمنوا. اس میں کچھ ہے اگر غور کرے بندہ تو. ہاں فؤاد بھائی، اس میں کچھ ہے اگر غور، ایک ایک آیت پر غور کیجیے. آپ اے مومنوں نہیں بولا اللہ تعالیٰ، اے وہ لوگ ہو جو ایمان لائے. یعنی اس میں ایمان والوں کی عزت ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ وہ لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بن دیکھے اللہ پر، بن دیکھے آخرت پر، فرشتوں پر، رسولوں پر. کس پر ایمان لائے؟ ابھی پڑھے نا، اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے. اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ہے فرشتوں پر ایمان لائے ہو، کتابوں پر ایمان لائے ہو، رسولوں پر ایمان لائے ہو، آخرت پر ایمان لائے ہو، تقدیر پر ایمان لائے ہو. یہ سب چیزیں دیکھے نہیں؟ دیکھے رسول کو دیکھے. بچہ سوچ رہا کچھ دیکھے کیا؟ 6 میں سے 6 میں سے ایک بھی نہیں دیکھے جی. اللہ کو دیکھے، فرشتوں کو دیکھے، کتابوں کو اترتے ہوئے دیکھے. یہ مصحف ہے، یہ صحیح ہے. جبرائیل السلام وہ دیکھے، اترتے ہوئے دیکھے کتابوں. پیغمبروں میں سے کسی کو دیکھے آپ؟ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے. آخرت دیکھ لیے، عیش نہیں ابھی. تقدیر دیکھے، کوئی بھی نہیں دیکھے. بغیر دیکھ کر یقین کرنا. لوگ دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتے. نہیں انہیں کیا گڑبڑ کری کہ آپ بلکہ بولتے وہ ڈاکومنٹس الٹا کر کے، ارے بھائی یہ ریئل ہے. وکیل کو لا کے جھوٹا کیس کر کے جو ہے حقیقت کو جو ہے ختم کر دیتے ہے نا. کیا کیا ہوتا ہے بغیر دیکھے ایمان لانا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان ہو جائے یا اعلان کر دیا جائے، خبر دے دی جائے، للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی نماز کے لیے، جمعہ کے دن کی نماز کے لیے جب اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو. فاسعوا ہے، جاؤ نہیں ہے. ایک ایک آیت پر غور کیا، نہیں آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کیا. فاسعوا اللہ کہہ رہا ہے کیا کرو. سعی کس کو کہتے ہیں؟ دوڑنا اصل معنی. ایک ہوتا ہے چلنا.
فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزق، قرآن میں وہ مشی چلنا، سعی دوڑنا، تیز چلنا، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، مسجد جاؤ، جمعہ کے دن مسجد۔ بعض لوگ جمعہ کو بھی نہیں جاتے مسجد، سنا میں بعض لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، معلوم ہے آپ کو؟ اچھی۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت چھوڑ دو۔ جمعہ کے دن اذان کے بعد تجارت حرام، جمعہ کی اذان کے بعد خلاص، نو مور بزنس، بیفور چلتا، آفٹر چلتا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یا نہیں کیا ہے جو ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نہیں یہ آیت نہیں، وہ جمعہ کی نماز جو ہو جائے والی، ہاں قضیت الصلاۃ کیا ہے؟ قضیت نہیں، ہاں کیا؟ اس کے بعد ہاں آگے والی آیت، اس کے بعد ہی وال کیا؟ ہاں اچھا، فانتشروا فی الارض اسی میں ہے، اس کے بعد ہی، ہاں وہی تو بول رہا ہوں میں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، صلاح ہو گئی خلاص، لیکن بے صلاح کے وقت نہیں، دیکھیں تجارت نہیں۔ کیوں؟ تجارت تو حلال ہے نا، تجارت مقصد حیات نہیں ہے، وہ ضرورت حیات ہے، اور نماز مقصد حیات میں سے ہے۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ بزنس کے لیے، عبادت کے لیے؟ تو پھر بزنس احل اللہ البیع ہے نا، ضرورت ہے، لین دین، معاملات، دکان، جاب، بزنس ضرورت ہے، پیسہ ضرورت ہے۔ مقصد کیا؟ اچھا پیسہ ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ کیوں ضروری ہے پیسہ؟ کھائیں گے کیا؟ پہنیں گے کیا؟ یہ غترہ فری میں دیتے کیا؟ یہ تو فری میں آیا، انڈر گارمنٹس فری میں آتے ہیں، خریدنا پڑتا، فری میں ہے یہ۔ پوچھو عبدالعزیز بھائی دیے پیسے اس کے ہوٹل کے؟ دیے نا بھائی، پھر اللہ برکت دے، آپ میرے پانی کا پیسہ دیے، کھانا پینا پیسوں سے آتا ہے، چھت سب پیسہ ہے، تو یہ ضرورت ہے۔ اچھا یہ کیوں ہے؟ کیوں کھا رہے آپ؟ کپڑے کیوں پہن رہے؟ تاکہ جسم آپ کا کور ہو، ننگے بدن نہ ہو آپ، اوکے۔ پانی پیاس بجھے، کھانا بھوک مٹے، ہاں کیوں؟ زندگی رہے، زندگی کیوں ہے؟ بندگی کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس، مسئلہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا یعبدون، وما خلقت الجن والانس، جن پہلے انس بعد میں کیوں ہے معلوم؟ کیونکہ جن پہلے پیدا کیے گئے، انسان بعد میں پیدا کیے گئے۔ چلیے، تو ایک سے ایک چیزیں لنکڈ ہیں، ضرورت، مقصد۔ ضرورت کو منع نہیں کیا اسلام نے، بزنس کرو، تجارت، لیکن مقصد فوت نہ ہو۔ اسی لیے دیکھیں جمعہ کی اذان ہو جائے خلاص، نو مور بزنس، نو مور جاب، خلاص۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، لیکن کیسا پاگل ہے وہ انسان جو مقصد کو بھول کر ضرورت کو مقصد سمجھ گیا۔ دو چیزیں ہیں، ضرورت، مقصد، نیڈ، پرپس، نیڈز اینڈ وانٹس نہیں جی، مقصد پوچھ رہا ہوں میں، پھر چائے پلاؤ منصور کو۔ نیڈس، پرپس، پرپس کو نیڈس، پرپس بھول گیا، پرپس آف لائف کیوں پیدا ہوا ہے، نیڈس کو پرپس کی جگہ دے دیا، ضرورت کو مقصد سمجھ گیا، پیسہ مقصد ہے زندگی کا، کمارا، جمعہ غائب، نماز غائب، تلاوت کبھی نہیں، عمرہ اس کو یاد نہیں آتا، یہاں بازو ہے مکہ، مہینوں جاتے نہیں جاتا، چلو خیر وہ واجب نہیں ہے، واجب چیزیں وہ واجب نہیں ہے نا، عمرہ ہر مہینے عمرہ کرنا واجب ہے کیا؟ نہیں ہے، چلو اوکے، ہم واجبات کی اگر بات کریں ہم تو نہیں ہے، 5 ٹائمز نماز واجب نہیں ہے، کہاں پڑھ رہا ہے؟ جمعہ واجب نہیں ہے، دیکھیے نہیں پڑھتا، لیکن پکا، اور پورا پکا بنا ہوا ہے عبد الدینار،
اور بیوی کو بنا دیا امۃ الدینار، بچوں کو بنا دیا عبد الدرہم. او بھائی کیا ہے بھائی یہ؟ آپ بولیں گے یہ کیا بول رہے بھائی عبد الدرہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا عیسیٰ عبد الدینار تھا، عیسیٰ عبد الدرہم. او بھائی عبد الرحمن کو عبد الدینار بنا کے چھوڑ دیا یارو، تم شرم کرو، اللہ سے ڈرو. اب بچہ بھی خالی نہیں ہمارے پاس ڈیڈی مما، وہ بچپن پیسہ پیسہ منی 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 منی، ڈبلو 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 ڈبلو، خالی ڈبلو ہونا کہتے ہیں. تیلگو چل رہی تھی آتے ہوئے، اس کو کیا بولتے، اس کو ٹیسٹ لے رہے تھے میرا تھوڑا بہت، کنچم ہم کو بھی آتی بھائی. چلیے، تو یہ عجیب زندگی ہے، مینٹالٹی. اس کو کچھ بولتے ہیں انگلش میں نہیں، جس کا ذہن خالی مادہ پرست بولتے دیکھو، اس کو کیا بولتے؟ وہی جو امجد بھائی بولے، نہیں آپ لوگ نہیں سنے ہوں گے، ان سے پوچھ لو قریب جا کے. وہی میٹیریلسٹسٹ، عجیب رہتے وہاں. کہ لکھنا کہتے، پڑھنا نہیں کہتے. کیا کہ رہتے مسئلے عجیب ہے. نائف میں NIFE نہیں، ہم بھی پڑھے اسکول میں سے. کہ لکھنا کہتے ہیں، نالج میں کہ لکھو لیکن پڑھو نہ کو. بھائی تمہاری زبان ہے، اب کیا کرنا، جیسا بولیں گے ویسے ہی پڑھتے. کا نالج نہیں پڑھ سکتے، نالج پڑھنا ہے اوکے چلتا. قرآن تو صحیح پڑھ لیں ہم، کافی ہے ہمارے لیے. اور دروس المہمہ میں قرآن کی صورتیں ہیں جو سنانی ہے، نہیں سنا ہے بعض لوگ ابھی تک. اور تلاوت اپنی اچھی کریں، پڑھتے رہیں صبح شام قرآن. چلیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی دوسری. ویسے ہمارے پاس سوالات نہیں ہوتے واسطے بھائی، سوالات بعد میں ہونا ہے. چلیے، اللہ 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 اللہ، یور بیٹری از لو، یو should plug in your device, but you don't know that I don't have any انتظام for. چلیے، تو یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ذالکم خیر لکم، یہ کام کہ جمعہ کے لیے دوڑنا، تجارت چھوڑنا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون. جمعہ کی بڑی فضیلت آئی ہے. ابو ہریرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ. اللہ اکبر. رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوا، سورج نکلا. روزانہ سورج نکلتا ہے، لیکن سب سے اچھا دن جس دن سورج نکلا وہ جمعہ کا دن ہے، جو کہ آج کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ایک. اسی دن جنت میں ان کو داخل کیا گیا، دو. اسی دن جنت سے ان کو نکالا گیا، تین. اسی دن قیامت قائم ہوگی، چار. جمعہ کے دن چار چیزیں. جمعہ کے بارے میں 5 چیزیں اس حدیث میں بیان ہیں. سب سے بیسٹ ڈے فرائیڈے، سب سے بیسٹ ڈے فرائیڈے، اینڈ ایوری ڈے از ناٹ فرائیڈے. ایک وہ لگا سنڈے بولتے ہیں، ہم نے فرائیڈے بول رہا. ہاں، سب سے بیسٹ ڈے فرائیڈے، ایک. نمبر 2، آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا. نمبر 3، آدم علیہ السلام کو جنت میں اسی دن داخل کیا گیا. نمبر 4، اسی دن جنت سے نکالا گیا. 5واں، یہ 4 تو ہو گئے، 5واں آنے والا ہے، اسی دن قیامت واقع ہوگی. اللہ اکبر. جمعہ کے دن ہے، قیامت واقع ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو. چلیے، سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے، بلکہ شروط الصلاح ہے. جمعہ کی نماز کے لیے کیا شرطیں ہیں یہ ہم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیے، حدیث میں ہم پہنچے تھے، حدیث نمبر 10. ترک مسلم مالا، یعنی یہ نہیں پڑھے نا ہم، بیکار چیزوں کو چھوڑ دینا. پڑھ لیے؟ نہیں پڑھے. اس سے پہلے والی حدیث شاید پڑھ لیے کہ ہاں یہاں تک پہنچے تھے نا. مومن وہ ہے، مومن کی علامتیں جو 3 اس حدیث شریف میں بیان کی گئی ہیں. ابو ہریرہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، ایک. اور جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، 2. اور جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے وہ بولے تو خیر بولے ورنہ چپ رہے. یہاں تک پہنچے تھے نا. چلیے، اس کے بعد کی حدیث بڑی اہم ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، رواہ الترمذی وغیرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا اچھا اسلام یہ ہے، یعنی اچھا انسان مسلمان وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے، ان چیزوں کو چھوڑ دے
جن چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، جس کو لا یعنی چیزیں کہتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام وغیرہ نے رحمہ اللہ وغیرہ نے روایت کیا۔ راوی کو آپ جانتے ہیں، معنی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بڑی بات بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے جوامع الکلم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بہترین مسلمان وہ ہے، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا بتائیے کن چیزوں سے آپ کا ایک مسلمان کا تعلق ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، اوپن یور مائنڈس، جیسا ہم کلاس میں کرتے ہیں نا، یہاں بھی یہ لوگوں کو سونے نہیں دینا، نہیں سو رہے نہیں کوئی بھی، لیکن ایسی خاموش بیٹھے نہیں دینا، ان کو بولنے دینا، تب یہ قوم کو بولنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا۔ قوم نہیں اٹھے گی تو دشمن اٹھ چکا ہے، قوم نہیں بولے گی تو غیر بول رہا ہے، حق والے نہیں بولیں گے تو باطل بول رہا ہے۔ ایک منٹ بیٹے، ہاں لالو جی، ایک جس کو بھی جواب دینا ہے ہاتھ اٹھائیے، بولیے۔ یہ جو حدیث ہے، جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جن سے چھوڑ دو نہیں، اچھا مسلمان وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق کن چیزوں سے ہے جس کو ہم چھوڑ نہیں کرنا ہے۔ یعنی تعلق جن چیزوں سے وہ کام کرنا ہے، جن چیزوں سے تعلق نہیں وہ کام چھوڑنا ہے۔ ایک فعل ہے، ایک ترک ہے۔ تو آپ آئیے مشارکہ، کیا بولیں گے مشارکہ کو؟ پارٹیسپیٹ۔ آپ بتائیے، جزاک اللہ خیر عبداللہ، آپ بتائیے کہ آپ کا، میرا، یعنی ہم سب کا، یا ایک جنرلی بات بتائیے، خالی آپ اپنا نہیں بولیں گے میرا وہ فلاں کمپنی میں تعلق ہے، وہ نہیں سنے۔ آپ بولیے ایک مسلمان کا کن چیزوں سے تعلق ہونا چاہیے؟ ایک پوائنٹ بتانا، پوری چیزیں نہیں بتانا۔ پہلا ہاتھ عبد الرحمن کا مجھے نظر آیا، نماز سے تعلق ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، گڈ، صحیح آنسر۔ اچھے اعمال سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، اوکے، سوچ کے بولیے، ہاں بات بڑے اہم پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اللہ سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، روزے سے ہونا چاہیے، نہیں چھوڑنے والی نہیں چیزیں، کرنے والی چیزیں۔ جن چیزوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا رہے یا سر پوچھ رہے، پیشانی پوچھ رہے؟ جی کیا بولے؟ سنتوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ جی واسع بھائی، قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، حدیث سے ہونا۔ یہ آنسرس آ رہے ہیں لیکن کیسے آ رہے ہیں معلوم ہے؟ وہ پارٹس بولتے نہیں، کیا کھائے بولے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے، وہ سالن کھایا وہ تو ختم نہ، وہ ایک آلو تھا، اس میں ٹماٹے بھی تھے، اس میں وہ بھی تھے، ویسا آ رہا ہے۔ بس بول دیا آپ۔ عبید آپ کہاں ہیں؟ بولتے رہنا، بولانا سامنے، ہاں بولو جی۔ اوہ دیکھیں ایسے ذرا ڈفرینٹ آنسر آ رہا۔ جن چیزوں سے فائدہ ہو، تو عبید بھائی یہ فائدہ جو ہے ٹھیک ہے، دین کا دنیا کا؟ دین کا، دنیا کا نہیں، دنیا کا نہیں بولے تو اسکول جا رہے نہیں جا رہے، چھڑا دے تو پھر عبید کو نہیں چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں ادھر، آپ کو کیسے سمجھ میں آ رہا افروز بھائی؟ آپ کو دیکھ رہا ہوں مل گیا؟ ایسا دکھ رہا کیا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مل گیا؟ کیونکہ میری نگاہیں تو امتیاز بھی کے بعد ایسا دکھتا ہے کیا دور سے؟ نہیں تھیری ہے۔ افروز بھائی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، افروز بھائی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ ارے آپ کا نام افروز بھائی نہیں ہے، کیا ہے بھائی، کہاں سے آ گیا؟ آپ امتیاز بھائی ہیں نا؟ میں نام افروز بھائی لیا ہوں، پانی کا بھاگ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ سنیے، میں افروز بھائی ایک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں، یہاں ان سے پوچھ رہا ہوں کیا میری نگاہیں آپ کی طرف ہیں؟ ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ٹیسٹنگ دیکھ رہا ہوں، ٹیسٹنگ۔ ایسا دکھ رہا افروز بھائی آپ کو کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں؟ ہاں نہیں، یہ ادھر ٹیسٹ نہیں صحیح ہو رہا۔ کیا بولا دیکھ رہا تھا؟ ایک منٹ ٹھہریے، ایک منٹ۔ اب نہیں ایسا دونوں ایسے کوئی ہوتا، ہاں یہاں ہے نا، ابھی بولتا تھا فیصل بھائی آپ کو دکھ رہا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں؟ یہ ایسا بول رہا ہوں میں،
اب دکھ رہا، جب نہیں دکھ رہا کیا؟ میں آپ کو دیکھا ہی نہیں جب سے. نہیں میں پتہ کرنا چاہ رہا ہوں. ادھر فواد بھائی آپ کو دکھ رہا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ کو دکھ رہا فواد بھائی؟ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں. ہاں ایسا مطلب، حالانکہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں ٹی شرٹ والے، یہ کلر والے شرٹ والے بھائی کو. اچھا اس کا ہوتا ایسا. ہاں ہاں میں اصل ادھر نہیں بیٹھتا ہوں نا، میں ادھر بیٹھ کے دیکھا تو سمجھ میں آتا ہے میرے کو دیکھ. تو ساتھ اسٹوڈنٹس کے بعض اسٹوڈنٹس کے نام یاد نہیں رہتے. بہرحال جی امتیاز بھائی، میں امتیاز بھائی یہ ہاتھ اٹھائے تھے، ان کو پوچھ رہا تھا، آپ جواب دیتے جا رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں ادھر سے جواب آ رہا، تو میں بول رہا ہوں یہ واٹ از دس. جی امتیاز بھائی، ماں باپ سے تعلق ہونا چاہیے. جی ہاں برکت بول رہے تھے آپ کچھ. ہمارا تعلق جن چیزوں سے چاہیے وہ بتائیے. ہاں وہ بھی بول دیے. ہر وہ چیز جو آپ کو جنت میں لے جائے. جی ارے کیا بات، بیوی بچوں سے، فیملی سے تعلق رکھنا چاہیے. اچھا اور ہو گئے. ہاں عمار بیٹا، بہن بھائی سے تعلق رکھنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور سر جی بولیں گے؟ سر جی آپ، سر جی وہ بچے کو سر جی کا ایسا بولوں گا میں. آپ سر، ماں باپ کی خدمت. ہاں اور صحیح. اوس بھائی ہمارا تعلق، سوال ہے کہ ہمارا تعلق، ایک مسلمان کا تعلق کن چیزوں سے ہونا چاہیے؟ کیا بات ہے، تھوڑا اور ایکسپلین کر دو تو، کیونکہ ڈیفرنٹ آنسر ہے یہ بھی. جو چیزیں ہماری دنیا اور آخرت سے کنیکٹڈ ہیں. دنیا کی ضروریات اور آخرت سے. جی اور کوئی ہیں بولیں گے؟ بس فیملی. جی اور کوئی ہے؟ ہاں جو بولنا چاہ رہے بولیے ورنہ مت. جی فہد بھائی. او ہو دیکھ رہے جوابات سن رہے. وہ ساری چیزیں جو ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہیں اور جہنم سے بچا سکتی ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. کیا بات ہے بھائی. اور کوئی؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتے ہوئے. ہاں وہی میننگ ہے. دو تین جوابات تقریباً ایک ہی ہے. جی آپ نئے نام کیا ہے بھائی؟ ان کا اتا پتہ رکھو. ہاں مطلب آنے بلانے کے لیے. ہاں تو وہی سلیبس جو آپ بتا رہے کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ سے. بہت. اور کسی کا کوئی آنسر ہے؟ چلیے. ہاں ہاں دیکھیے سارے جوابات صحیح ہیں، سارے جوابات صحیح ہیں، کوئی غلط ہے. جو نماز سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے تعلق، دین سے تعلق، فلاں سے تعلق، ماں باپ سے تعلق، فیملی سے تعلق، سب صحیح ہیں. لیکن پکا جواب جو دیے ہیں نا بعض لوگ، وہ ہیں کون بولے تھے یہ دنیا اور آخرت کا فائدہ؟ ادھر کوئی بولے تھے ہر وہ چیز. امتیاز بھائی، فواد بھائی، امجد بھائی، یہ ہے آنسرس. اور آپ بھی کیا نام بتایا؟ عبد الوہاب بھائی. آپ کیا بولے تھے؟ نہیں بولے؟ بولیے اب بولیے. اچھا نہیں اصل نا فروز بھائی میں وہ اٹھائے تھے ہاتھ، اس لیے میں ان کو. دیکھیے آپ نماز بول رہے تو کیا روزے سے تعلق نہیں ہونا چاہیے؟ آپ روزہ بول رہے تو کیا حج سے تعلق نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایک ایک کیس بولنا نہیں، آنسرس دینے کا. آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں، نماز سے تعلق ہونا. بچے بولے ماں باپ سے تعلق ہونا چاہیے، کیا مطلب بھائی بہنوں سے نہیں؟ عمار بولے بھائی بہنوں سے تعلق رہنا چاہیے. ایک طالب علم نے کہا ماں باپ سے تعلق ہونا چاہیے، تو پھر عمار کا جواب غلط ہے، بھائی بہنوں سے، وہ بھی صحیح ہے. اور ہمارے عبدالرزاق بھائی فیملی، بیوی بچے ماں باپ، بالکل صحیح ہے. کوئی بولے دین سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے.
قرآن بولے کوئی، قرآن سے ہمارا تعلق، وہ تو ٹھیک ہے، تو قرآن سے حدیث سے چھوڑ دینا، نہیں قرآن سے بھی حدیث سے بھی۔ جواب کیا ہے کمپلیٹ؟ دیکھیے جیسے فوت بھائی، دیکھیے کچھ ورڈز دیکھیں، امتیاز بھائی کیا بولے؟ ہر وہ چیز، نہیں کون بولے؟ ہاں یا غوث بھائی کا بھی زبردست، ہر وہ چیز جو آپ کو دنیا اور آخرت کو کنیکٹ کرے، مطلب یا غوث بھائی کے کہنے کا مطلب کہ ہر وہ چیز جس سے آپ کی دنیا کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، دنیا کا مقصد پورا ہو رہا ہے، آخرت میں جو ہے آپ کی کامیابی حاصل ہو رہی ہے، جی زبردست۔ ہر وہ چیز کوئی بولے ادھر سے بھائی جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، کون بولے تھے یہاں؟ کوئی بولے ہیں؟ عبید بولے، عبید، شاباش، عبید کا جواب دیکھیے، ہر وہ چیز جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو۔ نماز سے فائدہ ہو رہا ہے، یس۔ آخرت سے فائدہ ہو رہا ہے، جی۔ قرآن پڑھنے سے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے، سب کچھ۔ اچھا جاب نہیں بولے آپ لوگ کوئی بھی؟ ان کے آنسر میں جاب ہے، جاب سے فائدہ نہیں ہے، ہمارا جاب سے تعلق نہیں ہے، کیوں جا رہے ہیں پھر آفس کو؟ چھوڑ دو آفس۔ اچھا، عبید، امجد بھائی، امتیاز بھائی، فواد بھائی، 4 لوگ پرفیکٹ آنسر جتنا مجھے۔ ان کے الفاظ کیا تھے فواد بھائی کے؟ ہر وہ چیز ہمیں جو جنت میں لے جائے گی۔ یہ جتنی چیزیں آپ لوگ بولے اس سے جنت ملتی نہیں ملتی؟ جی۔ اچھا جاب سے جنت ملتی؟ حلال کمائی فائدہ ہے، فائدہ جو بولے وہ آ گیا، کیونکہ حلال کما کر بچوں کو حلال کھلانے سے جنت نہیں ملے گی، حرام کمائی سے جنت ملے گی نہیں ملے گی۔ ہر وہ چیز جس سے ہمیں جنت ملے گی، جہنم سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ ان چیزوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ چلیے ختم کرتے ہیں، جن چیزوں سے ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ جو چیزیں ابھی، چلیے اس کو ختم کرنے دیکھیے، بڑی پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ٹھیک ہے، جن چیزوں سے ہمارا تعلق نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ اچھا جی یہ ابھی جو بتائے نا آپ، نماز، روزہ، یہ بلکہ ہر وہ چیز جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں، ہر وہ چیز جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، ہر وہ چیز جو ہمیں جنت میں لے جائے گی، جہنم سے بچائے گی، یا دنیا اور آخرت میں جس کا فائدہ ہو، ان چیزوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ تو تعلق کا مطلب وہ کام کرنا چاہیے ہم کو، رائٹ؟ وی ہیو ٹو ڈو دیٹ، ہم کو کرنا چاہیے وہ کام۔ اور اس حدیث میں بتایا گیا وہ کام مت کرو جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تو چند ایک جوابات مل سکتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ کا پہلا ہاتھ اٹھا۔ کیا یہ چھوڑنے والی چیزیں ہمیں اب پوچھ رہا ہوں میں، لا یعنی چیزیں کیا ہے جس سے میرا تعلق نہیں ہے؟ جی ہر وہ چیز چھوڑ دینا چاہیے، لا یعنی ہے جس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیا مطلب فرق؟ مطلب فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! ہر وہ چیز جس کا ہم کو حساب دینا نہیں ہے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے ہم کو ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اس کی یہ کیا بولے آپ کیا بولے تھے؟ اس کی مثال دے سکتے ہیں؟ مثالیں دیکھیں، آپ بھی ایک مثال ریڈی رکھیے۔ جی دوسروں کی گاڑی، مثال، دوسروں کی گاڑی سے ہم کو کیا فرق پڑتا؟ اس کی گاڑی کون سی ہے، کتنے میں خریدا، کہاں سے خریدا، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں۔ کیا مطلب؟ نہیں پوچھنا وہ گاڑی کہاں سے ہے، کیا ہے، وہ یہ اس کی تحقیق میں۔ ہاں آپ کیا جواب دیے تھے آپ؟ ہر وہ چیز جس کا ہم کو حساب نہیں دینا ہے۔ ہاں جیسے کوئی ملک کا بادشاہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، اس کا حساب ہم دیں گے؟ کیا بات ہے! ہاں جی بیٹے، نہیں نقصان ہو تو اس کو چھوڑنا۔ اچھا ہاں گڈ، یہ بھی اچھا ہے آنسر۔ ہر وہ چیز جس سے ہم کو نقصان ہو، جیسے برائی کرنا، جھوٹ بولنا وغیرہ، ہاں لا یعنی چیزیں بول۔ چلیے آپ کچھ ایسی مثالیں دیجئے جو معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ ایک وہ دے دیے مثال، ایک یہ دے دیے اس کی گاڑی کا، عبداللہ فواد دونوں میں۔ دوسروں کے اعمال کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ زبردست۔ تو چھوڑنا، پھر دوسروں کے اعمال پہ ہم کو کیا لینا؟ بھائی وہ کر رہا ہے، اس کا معاملہ ہے، تو کیا اس کو روکنا نہیں روکنا ہو برائی سے؟ وہ روکنا، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جی آصف بھائی، سیم کی بات ہے۔ ہاں
جی لغویات، لغوی چیزیں، بیکار کی چیزیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لغو بہت اچھا ہے. جا مثال دے سکتے ہیں اس کی؟ ایک بیکار کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، قیمتی وقت آپ کا ضائع ہو رہا ہے. جی افروز بھی، امتیاز بھی. چلیے، معاشرے میں بہت ساری ہوتی ہے، مرد عورتیں اس میں انوالو ہیں. آپ دیکھیے ہم ایسی چیزیں، اب آپ یہاں کیسے اس کو دیکھنا پڑے گا حدیث پر عمل کرنے کے لیے. آپ اپنی زندگی میں ضروری چیزیں کیا ہیں جس کے آپ کا تعلق ڈیلی لائف میں چیک کر لیں تھوڑا سا. اسی کو ڈیلی لائف میں 24 گھنٹے میں جن چیزوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، صرف 24 گھنٹے پہ لے لیں گے ہم، باقی چھوڑ دیجیے. ہاں ایک ایک بتائیے 24 گھنٹے میں جو کرنے والے ضروری کام ہیں جو کرنا ہے. شاباش عبدالرحیم، زبردست. عبدالرحیم کا نام لکھو. انعام، کیا بات ہے بیٹے، خوش کر دیا، ویری گڈ. کلاس کے بعد بوسہ دیتا ہوں میں آپ پیشانی پہ، ملو. ایک، نمازیں. 24 گھنٹے میں آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، ضروری ہے، چھوڑنا نہیں اس کو جس سے آپ کا تعلق ہے. اوکے. ایک، اللہ کا ذکر آپ کو کرنا ہے 24 گھنٹے میں، بہت بہترین 24 گھنٹے کا کام. ہاں اس کے علاوہ بولنا چیزیں ہیں اس کے علاوہ. عبید، ہاں کھانا پینا. جی زبردست، کھانے پینے سے تعلق ہے ہمارا، حلال کھانا حلال پینا. جی عمار بیٹے. قرآن پڑھنا. شاباش عمار بیٹے، شاباش. آپ ہاتھ اٹھائے تھے، سوری. 24 گھنٹے میں جو ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیے 5 وقت کی، قرآن پڑھ لیے، اللہ کا ذکر کر لیے. کیا بولے آپ؟ کھانا کھانا تھا کیونکہ بھوک ضروری تعلق ہے اس کا. جی اور کون سے ایسے کام رہ گئے ہیں جو 24 گھنٹے میں ہم کو کرنا تھا نہیں کرے ابھی تک؟ ادھر ادھر مت جائیے. 24 آورس میں آپ کیا کرتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں، ساری دنیا کرتی ہے. ساری دنیا نہیں، والدین جی جن کے بحیات ہیں. جی سر، اچھے اعمال جو کچھ آپ کر سکتے ہیں. جی حقوق العباد، حقوق العباد، ماں باپ، بھائی بہن، فلاں فلاں، بیوی بچے. ہاں کیا 24 گھنٹے میں کرنا تجارت ڈیلی؟ میں تو نہیں کر رہا ہوں تجارت، کر رہے آپ لوگ. کہاں سے لائے بھائی؟ پانی پیو. چلو آپ بڑو تاجر، اللہ اچھا رکھے. 24 گھنٹے میں کرنے والے تجارت ضروری ہے. لوگ نوکری کر رہے ہیں وہ نہیں بول رہے، آپ تجارت بول رہے ہیں. آپ نوکری کرنا چاہیے. چلیے اب 24 گھنٹے میں بیکار چیزیں جو ہوتی ہیں لوگوں کی، ہاں جو کرتے ہیں، غیبت، لغویات، لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ. زبردست سر. گناہ کرتے ہیں. عبدالرحیم کیا بات بول دیا، گناہ میں سارے آ گئے. جی بیٹا، کیا کیا کرتے ہیں؟ فون استعمال کرتے ہیں شاید. زبردست. بیکار چیزوں میں فون. تھوڑا ایکسپلین کرو بیٹے. شاباش، زبردست جواب دیا. یہ فون کا یوز ہوتا ہے 24 گھنٹہ، 24 گھنٹے میں کئی گھنٹے بیکار چیزوں میں. تو چلیے بولیے اس فون میں کیا بیکار چیزیں ہم یا لوگ کرتے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے، نہیں کرنا چاہیے. یوٹیوب دیکھنا. یوٹیوب میں کیا ایسی ڈرامے، وہ تو گناہ ہو گیا. بیکار کی چیزیں، کامیڈی شو. ہاں نہیں وہ نہیں، فون کا پوچھ رہا. گیمز. او گیمز، گیمز سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں کرنا چاہیے؟ فون کا گیم، چیٹنگ. کیوں؟ کیا ہوا عبدالعزیز بھائی، ریکارڈنگ بھیج دی نہیں بھیج دی ہے؟ فیس بک، بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے لایانی چیزوں میں، بیکار کی چیزوں. بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی میں ہوتی ہیں. کیا ہوا بچی کو دیکھے گئے، کیا جواب دیے، عورت عورت سے پوچھ رہی ہے. بیکار کی چیزیں، پڑوسیوں کی زندگیوں سے ڈالو، لایانی چیزیں. کرنے والے تو کام کرتے نہیں ہیں. فون پہ بیکار چیزیں، فون میں فیس بک پہ بیکار چیزیں. فیس بک پہ درس بھی ہوتے ہیں بولے. فیس بک پہ بیکار چیزیں، ریلز، واٹس اپ، فیس بک، ریلز، واٹس اپ، ٹک ٹاک، کیا شارٹس، یوٹیوب شارٹس. فون میں اور بیکار چیزیں کیا کیا ہیں؟ ان تمام چیزوں، گیمز، موویز وغیرہ تو حرام ہی ہو گئے. چلو یہ بیکار چیزیں دیکھ کر اپنی زندگی برباد کرتے ہیں. اس سے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ یہ جو بیکار چیزیں ہیں جس کا آپ کو آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، جنت میں لے جانے والی چیزیں نہیں ہیں، جہنم سے بچانے والی چیزیں، ان کو چھوڑ دو.
پڑوسن کے گھر کا مسئلہ ہم کو کیا ہے اصل؟ ہاں ان کے پاس کسی چیز کی ضرورت ہم پورا کریں گے، خیر خیریت لیں گے، لیکن ان کی بچی کیا ہوا، رشتہ کیا جواب دیے لڑکے والے ہم کو نہیں، بھائی رشتہ ہوا تو آپ کو اطلاع دے دیتے، آپ چلے جاؤ نا اس میں ولیمہ کھا لو جائے گا۔ یہ بیکار کی چیزیں بہت پڑی ہوئی ہیں لوگوں کی۔ ان کا کیا ہے، وہ جو بادشاہ کے بارے میں بولے ہمارے فوج میں بہت زبردست ہے، بہت سارے لوگ کیا ہو رہا، فلاں ملک کا بادشاہ کیا کر رہا، کیا نہیں کر رہا، ارے آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ فلاں شیخ فلاں عالم اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ فلاں عورت اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ اپنا دیکھو، جو آپ کے ضروری 24 گھنٹے کے کام ہے وہ آپ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اس کے بعد الدروس المہمہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے 4 منٹ کا، اس کے بعد 4 منٹ کا بریک چائے کے لیے، 4 منٹ سے زیادہ نہیں، 36 ہو رہے ہیں، 40 پر سٹارٹ کریں گے الدروس المہمہ۔ آج پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، کون سا سورہ ہے معلوم؟ کون سا؟ ہاں ریڈی، میں بلاتا ہوں۔ یہ کتابیں ہیں عربک کی، کہیں کو نہیں کھول رہا، یہ چل رہا اب تک؟ ہاں ہے، یہ عربی کلاس کی کتابیں ہیں، جو جی بچ گئے تو جو کلاس میں آ رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں، جو بھی نہیں لیے ان کو لے لو، ان کو ٹھیک ہے۔ اسٹارٹ۔ یہ کیا ہے دیکھیں، اسے تو بتایا تھا کہ وہ ختم ہو رہا تھا، یہ کیا کوئی بیٹری ایشو ہے نہیں؟ سوالات نہیں؟ اہم سوال ہے، وہ اہم سوال کیا ہے بات؟ اگر جو انسان مطلب قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے تو پھر کوشش کر رہا ہے نا، کوشش کر رہا ہے پر پھر مطلب بھول جاتا ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر مطلب پڑھتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ اس کا اور جواب دوسرا تو میں کل بھائی سے بات کیا فون پہ، وہ تو دوسری دشا میں جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ذرا وہ بیٹری ختم ہو رہی ہے نا اس میں، دیکھیے جی سوال ہو تو بعد میں کر لیں۔ چلیے بعد میں کریں گے، 1 منٹ کا ہوگا، ہاں کریے گا تو بعد میں بات۔ میں ابھی بھائی کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ تو دوسری جو مطلب کنڈیشن میں ہے۔ بتاتا ہوں انشاءاللہ فرصت۔
آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین. سلسلہ جاری ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ الدروس المہمہ میں الحمدللہ ہم سورہ مسد تک پہنچے ہیں، اور آج کی سورہ مسد یا سورہ لہب، اس کی تلاوت کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں طالب علم عمار سید فؤاد کو، وہ آئیں اور اس سورہ کی تلاوت کریں. فلیتفضل مشکورا ماجورا. السلام علیکم. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جزاک اللہ خیر. یہ تھے طالب علم ماشاءاللہ، بہت اچھی آواز میں انہوں نے پڑھا، تجوید بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، مخارج. طالب علم عمار. یہ ہے آج کی ہماری سورہ مسد. 5 آیتیں ہیں اس میں، اور ان آیتوں میں ایک بڑی اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی دشمنان اسلام کے بارے میں، جو کہ قریبی دشمن تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مختلف چاچا تھے، ان میں سے ایک ابو لہب ہے، تو جانتے ہیں نا، سگا چاچا، اور اس کی بیوی ام جمیل، اروا ام جمیل. تو یہ دونوں بڑے دشمن تھے. جب سے نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت شروع کی، اور صفا کا وہ مشہور واقعہ اس سورے کے شان نزول میں ذکر کیا گیا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھے، وہی صفا جہاں سے سعی شروع ہوتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر آواز کیا، یا صباحا، جو کہ طریقہ تھا سب کو جمع کرنے کا قریش کو. فاجتمعت الیہ قریش، آواز سن کر سب کو جمع کیا انہوں نے، تو سارا قریش جو مکہ میں آباد تھا وہ جمع ہو گیا. قالوا ما لک، کیا ہو گیا، بولیے آپ نے کیوں جمع کیا، ہم لوگ آ گئے ہیں سب. اے لوگو آ جاؤ، جمع ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ارائیتم لو اخبرتکم ان العدو یصبحکم او یمسیکم اما کنتم تصدقونی. اگر میں تمہیں یہ بات بتاؤں کہ دشمن صبح یا شام ہلہ بولنے والا ہے، اٹیک کرنے والا ہے مکہ پر، کیا تم میری بات کو سچ سمجھو گے؟ قالوا بلا، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں سچ مانیں گے آپ کی بات کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، فرمایا فإنی نذیر لکم من بین یدی عذاب شدید، میں تم کو سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں. مطلب اگر میری بات قبول نہیں کرو گے، توحید پر نہیں آؤ گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو میں تم کو کھلم کھلا ڈرا رہا ہوں اللہ کے پاس سے، سخت عذاب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. ابو لہب جو تھا وہ کھڑا ہوا چاچا، تبن لک الہذا جمعتنا، تمہاری بربادی ہو اے محمد، کیا اسی واسطے تم نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، بربادی، خرابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، ابو لہب کی ہوگی. اور ایسے ہی ہوا، وہ تباہ اور برباد ہو گئے. یہ بد دعا ہے یہ اللہ کی طرح. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب. اس کے بعد اس کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے پھر کیا اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے اس میں. وہ کیا، اس کے پاس جو ہے ایک ہار تھا ام جمیل، اروا جس کا نام بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تفسیر میں. تو اروا بنت حرب ام جمیل، یہ چاچی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے ہار بیچا تاکہ اس سے جو ہے پیسہ جو ہے وہ خرچ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اور اپنے ہار کو اس نے خرچ کیا تھا تاکہ وہ پیسہ دے ان لوگوں کو جو تکلیف پہنچا سکے کسی بھی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو.
اس کا مقصد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچاؤ بس. تو چاچا چاچی کلوز ہوتے ہیں، وہ چاچا سے بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے، ابا کا سگا بھائی. تو ان کی طرف سے جو تکلیف ہوئی تو بڑا دکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جب اس نے یہ کہا تھا کہ تم برباد ہو جاؤ تو اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی. دیکھیے مشہور سورہ ہے، تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ خراب ہوں اور وہ ہلاک ہوں. نہ مراد خراب ہوں اور ہلاک ہوں مطلب برباد ہو، یہ معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے، اردو میں عام طور پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ تباہ ہو، ہلاک ہو، برباد ہو. تب کہتے ہیں ہلاکت کو. دیکھیں تبت یدا ابی لہب و تب، تب ہے تبت یدا. تو اس نے بد دعا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ برباد ہو جائیں، تو اللہ نے اس کو برباد کرنے کی خبر اس میں دے دی. یہ آیت پہلے اتری، بعد میں وہ برباد ہوا. یہ آیت پہلے اتری، بعد میں وہ برباد ہوا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ہوئی اور حقیقت میں وہ تباہ اور برباد ہو گیا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، یا جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کی کمائی، اس کی دولت اس کے کسی کام میں نہیں آئی. یہ مطلب ہے اس آیت کا. ٹھیک ہے، اور بڑا سخت دشمن تھا یہ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا اور یہ خبر دے دی قیامت کے بارے میں بھی اس کے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کی دنیا کی کمائی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. سیصلی نارا ذات لہب، دہکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوگا. دیکھیں خبر دے دی گئی وہ جہنمی ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا سیصلی، ان قریب وہ داخل ہوگا دہکتی ہوئی آگ میں. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی، کس کی بیوی؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل. وامرأتہ یعنی اس کی بیوی، وہ بھی جائے گی جہنم میں، دونوں جہنم میں جائیں گے. جس کا نام عروہ بنت حرب ام جمیل. حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب، حمالہ یعنی اٹھانے والی، حطب لکڑیاں، حطب لکڑی کو بھی کہتے ہیں. تو وہ لکڑیاں اٹھا کر میں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی جہاں سے گزرتے تھے تاکہ آپ کو تکلیف ہو. دشمن تھی بہت بڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں داخل. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کانٹے ڈالتی تھی. حطب کانٹے والے ایسی لکڑیاں جس پہ کانٹے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا بعض باریک لکڑیاں ہوتی ہیں جس پہ کانٹے ہوتے ہیں، وہ اٹھا کے لاتی تھی راستے میں ڈالتی تھی. کیوں؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جانے میں، راستے میں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے جانے کا راستہ معلوم تھا نا، گھر خاندان چاچی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، معلوم تھا اس کو. تو یہ حرکت وہ کرتی تھی. تو اس کا مطلب سخت دشمنی، یہ نہیں کہ خالد کہ راستے میں بھی تکلیف ہو. اور اس نے اپنا بتایا نا ہار بھی جو ہے بیچ دیا تھا تاکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، وہ اس کو جو ہے خرچ کرے اللہ کے رسول کی دشمنی. اسی لیے اللہ نے فرمایا آخر میں فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں آگ کا توق ہوگا، آگ کا ہار ہوگا. قیامت کے دن آگ کا ہار ہوگا. یعنی وہ جو ہار دنیا میں اس نے بیچا نکالا دشمنی میں، تو اس کی سزا اللہ عز و جل اس کو یہ دے گا کہ قیامت کے دن آگ کا ہار وہ پہنے گی گلے میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب دیکھیے یہ جب سورہ اتری تھی تو گویا کہ سورہ مبارکہ میں کیا بیان کیا گیا شروع سے آخر تک؟ ابو لہب اور ام لہب کی دشمنی اور ان کا انجام. 2 پوائنٹس ہیں اس میں سورہ میں، ابو لہب اور اس کی بیوی کی دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کا انجام. یہ 2 ہی باتیں ہیں نا اس پورے سورہ. اچھا دشمنی کیا تھی؟ کیوں تھی دشمنی؟ جب سے صفا پہاڑ پر، کیونکہ سورہ اتری اسی وقت، اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز ہوا، پہلی نصیحت آپ نے قریش کو کی، جیسے کہ دوسری بات میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا عند اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ دردناک عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے. یہ کھلم کھلا آپ نے دعوت دی اس حکم پر عمل کرتے ہوئے جو اللہ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر، کیا وعارض عن المشرکین، جس کا حکم دیا جا رہا ہے کھلم کھلا اس کو بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو. تو اللہ کے رسول صفا پہاڑ پہ چڑھے، اعلان کر دیا سب کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ برباد ہو جاؤ گے. تو جب سب کو جمع کیے، اور اس زمانے میں طریقہ ہوتا تھا، صفا جو ہے پہاڑ تھا،
اوپر چڑھ کر آواز دینے سے ساری بستی والے جمع ہوتے تھے، اس لیے کہ کوئی بڑی ضروری بات بتائی جانے والی ہے، طریقہ تھا عربوں کا اس وقت۔ اور میرے خیال سے گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے نا، گاؤں والوں جمع ہو گئے، سب آ جائے، ہاں کیا ہوا بھائی بول کے۔ تو وہ مکہ چھوٹی بستی تھی، سارے قریش جمع ہو گئے، بولے کیوں بلائے ہیں بھائی، شاید کوئی بڑا مسئلہ ہے، بگ ایشو دیر ول بی، بول کے انگلش میں تو نہیں بولے، انگلش نہیں آتی تھی، عربی میں سمجھے ایسے۔ بہرحال تو جو ہے جمع ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی، تو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی وہ ابو لہب تھا، دشمن۔ کہا تم اس واسطے بلائے ہم لوگوں کو یہاں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں، یہ دعوت تمہاری اس لیے، اور ورنہ عذاب آئے گا۔ تو اس نے بد دعا دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہو جاؤ تم محمد، تم تباہ ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، تب یعنی ہلاکت، تبا لک یا محمد۔ ایسا تو اللہ ناراض ہوا، اللہ نے کہا ہلاکت بربادی محمد کی نہیں ہوگی، سسم تیری ہوگی، تیری بیوی کی بھی ہوگی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی زندگی میں بتا دیا گیا کہ وہ جہنمی ہے، اور جہنمی کا مطلب ایمان، بولیے نہیں لائیں گے، کیونکہ ایمان لانے والا کہاں جاتا؟ ایمان نہیں لانے والا، یہ پیشن گوئی تھی، دیکھیے سبحان اللہ۔ اور ایسے ہوا مرتے دم تک وہ ایمان نہیں لائے، اگر بعد میں ایمان لا لیتے تو پھر جہنمی کیسے ہوتے بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ ان کی زندگی میں یہ خبر دے دی گئی، سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب کی زندگی میں بتا دیا گیا یہ کفر پر مرے گا، اس کی بیوی کفر پر مرے گی، اور یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور ایسے ہی ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور قریش نے دیکھا کہ ابو لہب جو ہے کفر پر مر گئے، ام جمیل بھی کفر پر مر گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے اور بولیے اس کو یہ سورہ یاد نہیں ہے، کس کو یہ سورہ یاد نہیں ہے؟ نہیں اٹھاتے ہاتھ؟ برکت یہ سورہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیصلی نارن، صحیح پڑھے؟ دیکھ کے نہیں پڑھنا، نہیں دیکھ کے نہیں، سیصلی نارن پڑھ رہے تھے نا، صحیح پڑھے ابھی تک تو۔ پھر سے پڑھیے، تبت یدا، تبت یدا ابی لہب وتب، یاد کر لو، یاد کر کے پھر سناؤ۔ ہاں آپ بہت اچھے، باقی لوگوں کو بھی یاد ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں یاد ہے نا؟ یاد ہے تو بس سنانا کیا ہے، ابا کو سنو گھر میں، ٹھیک ہے۔ آخری پڑھ لیتے ہیں کہ چند منٹ رہ گئے، 3-4 منٹ۔ ہجرت المسلم ہم نے پڑھا تھا، شروع کیا تھا، اور کچھ حدیثیں اس کی پڑھی تھی ہم نے کہ پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی، میں یاد دلا دوں بس، 3 حدیث ہیں، اس کے بعد باقی کا پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ 1 2 3 اور 3 باقی ہیں حدیث۔ ہجرت المسلم میں ہم نے 3 حدیثیں پڑھی تھی۔ پہلی حدیث ہم نے پڑھی، ہجرت المسلم ہو جائے مسلمان سے بات چیت چھوڑنا، مسلمان سے ترک کلام۔ پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، اور ایک دوسرے کو پیٹ مت دکھاؤ، مطلب بات چیت مت چھوڑو۔ تدابر، دوبر کہتے ہیں پیچھے کا حصہ، تو مطلب ایسا نہ ہو کہ ملاقات ہو تو پیٹ پھیر لو ایک دوسرے کی، یعنی بات چیت چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے بندے ہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی بھائی سے وہ 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑ دیں۔ یہ ہم نے پڑھی تھی اور اس کی وضاحت میں بھی چند چیزیں بتائی گئی تھی۔ دوسری حدیث بھی تقریباً اسی معنی میں ہے، اور اس میں مزید کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑ دے اپنے بھائی سے، کہ دونوں ملاقات کر رہے ہیں تو یہ منہ پھیر رہا ہے وہ منہ پھیر رہا ہے، ہوتا ہے دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام سے ابتدا کرے۔ مطلب 3 دن تک تو ٹھیک ہے، بات چیت چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن الاؤ ہے، اس سے زیادہ الاؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جیسے 3 دن گزرے تو بات کرنا ہے، تو بات کون کرنا پہلے؟ جو پہل کرے گا وہ بہتر ہوگا۔ یہ ہے سلام کا، ٹھیک ہے۔ چلیے تیسری حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی، لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا، ابو ہریرہ کی روایت، لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے سے بغض مت کرو، ایک دوسرے سے منافست مت کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو جب بھائی ہیں، یہ قوت ایمانیہ ہے، اسلامی بھائی چارگی، جس کی تعلیم یہ ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ترک کلام نہ کریں، تعلقات ختم نہ کریں اپنے بھائی سے، سلام دعائیں باقی رکھیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ بھائی بھائی سالوں بات نہیں کرتے ہیں، بہنیں بہنیں آپس میں بات نہیں کرتی ہیں، کچھ جھگڑا ہوتا ہے، کچھ بحث ہوتی ہے، کوئی جائیداد کا ایشو، کوئی وراثت کا مسئلہ، یا کوئی اور پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے دونوں زندگی بھر ترک کلام کرتے ہیں۔ بھائی چہرہ نہیں دیکھتا بہن کا، سگے بھائی بہنوں کی بات کر رہا ہوں، بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، ملنا ملانا چھوڑ دیتے ہیں، ملاقاتیں سب ختم، ٹوٹل الگ الگ۔ بہت افسوس کے ساتھ کئی خاندانوں میں چیز ہوتی ہے، دشمنیاں ہوتی ہیں، بہت خطرناک، یہ غلط ہے۔ یہاں یہ حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، بھائی ہیں، یہ تو اسلامی بھائی کی بات ہو رہی ہے، یہ مسلمان بھائی کے سے پہلے آپ کا سگا بھائی ہے۔ مسلمان بھائی تو ہیں، مسلمان بہن، اس سے زیادہ یہ صلہ رحمی ہے یہاں پر، جس کی اپنی جگہ بہت اہمیت آئی ہے۔ اس کے بعد مزید 3 حدیثیں ہیں جو انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، کہ اس کے لیے وقت چاہیے، بس وقت تو ختم ہی ہو گیا۔ ما تواد اثنان فی اللہ عز وجل او فی الاسلام فیفرق بینہما اول ذنب یحدثہ احدہما، یہ انس بن مالک کی حدیث ہے، 2 لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں یا اسلام کے لیے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ والے ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں، یا مسلمان ہیں اس لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان جو پہلا گناہ جس سے دونوں میں تفرقہ ہوگا، یحدثہ احدہما، دونوں میں جو بھی کرے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس حدیث کا مطلب دونوں میں آپس میں محبت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی غلطی کی وجہ سے دونوں میں تفرقہ ہو گیا، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، تو جو گناہ کی وجہ سے دونوں میں، یعنی جو بھی غلطی کی وجہ سے دونوں میں تفرقہ ہوگا، پہلے جس نے اس گناہ کو انجام دیا اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سبب بنا دونوں میں تفرقے کا۔ تفرقہ سمجھتے ہیں؟ سپریشن، الگ الگ ہو گئے، وہ ہو گئے، تو اس سے جو ہے اس سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اس کی تشریح ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد کی بھی حدیث ہے جس میں بہرحال لمبا ہے وہ، انس بن مالک کی چچازاد بھائی کو جو ہے غزوہ احد میں قتل کر دیا گیا تھا، ان کے والد کو، ابن عمی انس، ہشام نہیں، ابن عمی انس ابن مالک، وکانا قتل ابوہ، ان کے چاچا کا غزوہ احد میں انتقال ہو گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے جھگڑا کرے، چھوڑ دے بات چیت 3 دن سے زیادہ، اور حق سے یہ لوگ دور رہیں۔ بہرحال لمبی حدیث ہے، پھر مال فے وغیرہ کا مسئلہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے کیسے کیا، اور جو سب سے پہلے سلام کرے گا اور اگر وہ انکار کر دے، سلام اس کا نہ لے، تو اس کے لیے کیا وعید آئی، وہ سب بتایا گیا ہے۔ اور وہ حدیث بھی آ رہی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو اور آپ کی خوشی کو پہچانتی تھی، کیسے، کیا طریقہ ہوتا تھا، کیسے پہچان، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عفواً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے ناراض ہو، کب مجھ سے خوش ہو۔ وہ کیسے پتہ چل جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو وہ بڑی پیاری حدیث ہے جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم پڑھ لیں گے تینوں۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم و بحمدک،
اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.